إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ہر قسم کی تعریفات تحمیدات تمجیدات تکبیرات تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الاولیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، ان کی شان، اور پھر ان صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ معاشرے میں گزشتہ ایام میں ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی حیات مبارکہ میں سے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں حق اور سچ کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کا مصداق بنا کر ہمیں بیان کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں جس آیات مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا تعلق سورۃ البقرہ پہلا سپارہ اور اس کی آیت نمبر 137 اور 138 ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر تم ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا ایمان لائے یہ لوگ، فَقَدِ اهْتَدَوْا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پس تحقیق تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے روح گردانی کی، منہ پھیر لیا، ان جیسا ایمان نہ لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پس بے شک وہ اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے تمہیں ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور وہ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جن ہستیوں کو اللہ نے ایمان کی مثال کے طور پر یہ کہا کہ ان جیسا ایمان، ان کی زندگیوں کے کیا کہنے ہوں گے، اور ہمیں تو یہ سبق دیا گیا، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان کا حصہ ہے کہ صحابی ایک لمحہ، ایک گھڑی حالت ایمان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارے اور پھر وہ فوت ہو جائے حالت ایمان میں، تو اس کی عظمت کا مقابلہ غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ اور پھر پہلے صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ تک، جو 110 ہجری تک زندہ رہے، 107 سال عمر پائی، ان میں سے سب کے بارے میں اللہ کے قرآن کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے اللہ پر راضی ہیں اور اللہ ان سب پر راضی ہے۔ یہی ایمان ہے۔ حالیہ جیسا کہ حضرت سفیان بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئیں، تو اگر ہم سیرت کی کتابوں میں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ سے کتنا پیار کرتے تھے اور امیر معاویہ حضرت محمد الرسول اللہ سے کس قدر محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3842، پیغمبر علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے امیر معاویہ، اے اللہم، اے اللہ اجعلہ ہادیا، میں محمد دعا کرتا ہوں اس معاویہ کو ہدایت دینے والا، مہدیہ ہدایت یافتہ، واہدی بھی، اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ امیر معاویہ وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک سواری پر تھے۔ سیار اعلام النبلاء میں یہ واقعہ نقل ہوا، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ کے جسم مبارک کے ساتھ امیر معاویہ کا جسم لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ سواری پر لگا ہے؟ امیر معاویہ کہتے ہیں میرا پیٹ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے پیٹ کو، امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ پھر یہ دعائیں کیسے معاشرے میں ثبوت بنی قبولیت کا؟ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ ایک شخص آیا امیر المومنین امیر معاویہ کے پاس، کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو بیان کرنا ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں بیان کیجئے۔ یہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تین آدمی ایسے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس میں ایک وہ آدمی جو قاری قرآن ہے لیکن اس کا مقصد دنیاوی شہرت ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرات کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا لیکن وہ مجاہد اپنی بہادری کا چرچا چاہتا تھا، اللہ کی رضا نہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قاری، یہ مجاہد، یہ ریاکاری کرنے والا، اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ سخی کا مقصد اللہ کی رضا نہ تھی بلکہ دنیا میں شہرت چاہتا تھا۔ ان تینوں کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ امیر المومنین ہیں، وقت کا بادشاہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ مکمل حدیث سنی تو رونا شروع ہو گئے۔ اس قدر روتے گئے، اس قدر روتے گئے۔ علا بن ابی حکیم کہتے ہیں ہم نے یہ محسوس کیا کہ کہیں رونے کی وجہ سے امیر معاویہ کی روح پرواز نہ کر جائے، اور ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے یہ حدیث سنانے والا، اس کا مقصد حدیث سنانا نہیں ہے بلکہ اس وقت امت مسلمہ کے لیڈر کو شر پہنچانا مقصد ہے۔ ہم اس اضطراب کا شکار تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ امیر معاویہ کو شر پہنچانے کی غرض ہے، کوئی کہہ رہا تھا امیر معاویہ اس رونے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہچکی، ان کا رونا، ان کی سسکیاں تھوڑی کم ہوئی تو اپنے چہرے سے وہ گرے ہوئے آنسو اور حیرت کو جو تبدیل ہوا تھا اس کو صاف کیا۔ چہرہ صاف کرنے کے بعد کہنے لگے او میرے ساتھیوں، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، نبی کی حدیث سچ کہتی ہے۔ لوگوں، میں تو اس
اس بات پر رو رہا تھا اگر سخی کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، مجاہد کے ساتھ اس کی ریاکاری کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو باقیوں کی کیا حالت ہوگی۔ میں تو یہ سوچ کر رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، قرآن سچ کہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، جس نے دنیا چاہنے کے لیے وزینتہا اور اس کی زینت کو چاہنے کے لیے ارادہ کیا، نوفی الیہم اعمالہم، اللہ اس کو اس کی نیت کے مطابق وہ عطا کر دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، الا النار، مگر ان کے لیے آگ ہی ہے، وحبط ما صنعوا، اور جو انہوں نے دنیا میں کیا اس کو ضائع کر دیا جائے گا، فیہا وباطل، اور وہ باطل قرار دیا جائے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر دل میں رکھنے والے تھے، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، تو کیسا وہ زندگی نے نقشہ پیش کیا۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنی زندگی کا مشعلہ بھی بنایا اور لوگوں کے درمیان اس کو رکھا بھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عامر، دونوں صحابیوں کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ کی آمد ہوئی تو عبداللہ بن زبیر بیٹھے رہے اور حضرت عبداللہ بن عامر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ دونوں کو ملنے آئے، ایک شخص بیٹھا رہا، ایک جگہ سے کھڑا ہوا احتراماً۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر سے کہا، امیر معاویہ رضی اللہ نے، عبداللہ جیسے عبداللہ بن زبیر بیٹھے رہے ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میری آمد پر کھڑے نہ ہوتے، تم بھی اسی طرح بیٹھے رہتے، اور میں تجھے حکماً کہتا ہوں کہ تم بیٹھ جا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، من احبا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ سمجھ لے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جیسے عبداللہ بن زبیر نہیں اٹھے، تمہیں بھی عبداللہ بیٹھے رہنا چاہیے تھا۔ امیر معاویہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے احترام میں کھڑا ہوا جائے۔ ہاں یہاں مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک ہے ادباً اور احتراماً کھڑے ہو جانا، ایک ہے مہمان کی آمد پر چند قدم آگے چل کے اسے معانقہ کرنا، تو وہ اور الگ مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھیجا، جب وہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے درمیان موجود تھے، آپ نے کہا تھا قال علی انصاری قوموا الی سیدکم، اے انصار کی جماعت کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آ رہا ہے، قوموا الی سیدکم فانزلوہ، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سواری سے اترنے میں اس کی مدد کرو۔ ایک ہے کہ مہمان آیا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے، چند قدم آگے نکلے، اس کی معاونت کی، اس سے سامان پکڑا، اس سے معانقہ کیا، یہ سنت عمل ہے۔ لیکن جیسے ویسے صاحب اقتدار آئے، اس کے اقتدار کی وجہ سے اس کے لیے احترام کھڑا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، بلکہ وعید سنائی۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے بدلے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے روک رہے تھے جناب عبداللہ کو کہ جس طرح عبداللہ بن زبیر بیٹھے رہے، عبداللہ بن عمر تمہیں بھی بیٹھے رہنا چاہیے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر 2924 سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول جیش من امتی
سب سے پہلا میری امت میں وہ گروہ جو بحری جہاد کرے گا قد اوجبو، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وہ روم کے مقابلے میں وہ فارس اور اللہ اکبر جب قبرص کے اوپر اسلامی فوج کا قبضہ ہوا تھا، اس وقت سیدنا امیر معاویہ کی کمان تھی اور یہ اسلامی فوج سمندر میں اتر کر رومی فوجوں کو شکست کا سامنا اٹھانا پڑا رومیوں کے مقابلے میں۔ بلکہ حیران کن ماجرا تھا، یہ جب پانی کے راستے پر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو پلان دیا تھا، ہماری فوجیں جب پانی کے اندر اتری اور یہ بیڑے کو دوسری طرف لے گئے، رومی پریشان تھے، ہم ان کے شہروں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، یہ ہمارے سامنے آنے کی بجائے یہ تو دوسری طرف جا رہے ہیں۔ جب دوسری طرف سے آئے تو ان کی بیڑیوں کے ساتھ بیڑیاں باندھ دی گئیں، ایک ہی راستہ ہے، یا تو تمہیں جہنم واصل کیا جائے گا یا پھر ہم جنت کی بشارتیں پائیں گے، ایک ہی فیصلہ ہوگا، جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر معرکہ کن فیصلہ ہوا تھا، یہ بھاگ نہیں سکتے تھے، ان کے بیڑے اسلامی بیڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور یہ مقابلہ کر نہیں پا رہے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں یہ فوج، اسلامی فوج، ان کو اس وقت شرمناک شکست دے کر کامیاب ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول جیش من امتی، میری امت میں سب سے پہلا گروہ جو باہر کے اندر سمندر کے اندر جہاد کرے گا، میں محمد اس کو بشارت دیتا ہوں قد اوجبو، اللہ اس پر جنت پر واجب کر دے گا، اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے تھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جو کمنٹس تھے، جو ذہن تھا، جو نظریہ تھا، سیار اعلام النبلاء کے حوالے سے اور اسد الغابہ کے اندر سیدنا عمر ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں، سیدنا عثمان کے دور خلافت میں، سیدنا علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں یہ مسلسل شام کے گورنر رہے اور ان کی حکومت کا دورانیہ گورنر سے لے کر خلافت تک تقریباً 40 سال اسلام کی خدمت بنتا ہے۔ اور ان کی ابتدا میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کی تھی، اور جس سال یہ فوت ہوئے اس وقت مسلمانوں کا حدود اربع تقریباً 70 لاکھ کے قریب مربع میل پر مشتمل اسلامی حکومت موجود تھی اس وقت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر شام تشریف لے گئے، وقت کے امیر المومنین ہیں، اپنے گورنر امیر معاویہ کے پاس گئے، وہاں دیکھ کر کہنے لگے معاویہ تم عرب کے کسرا ہو۔ یہ کسرا کسے کہتے ہیں؟ جیسے عام اصطلاح تھی کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور جس طرح کے فرعون ایک نام نہیں ہے بلکہ اس وقت ان کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر معاویہ تم تو عرب کے لیے کسرا ہو، جیسے ایرانیوں کے لیے بادشاہ ہوتا تھا، تم مسلمانوں کے لیے بادشاہ ہو۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کیجئے، جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر 2704 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن کو مخاطب کر کے کہا تھا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردار ہے، ان قریب اس حسن سردار کی وجہ سے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح ہوگی، یہ میرا سردار حسن بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جس کو آج بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے درمیان شب و ستم کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ آئیے ذرا حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت حسن کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2704 کے اندر اللہ کے رسول کے الفاظ کو نقل کیا
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن میرا بیٹا سردار ہے اور اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح ہوگی. کہ پھر موقع کب آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شہادت عثمان پر کچھ دیر اختلاف رہا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے امیدوار تھے اور ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے. قریب تھا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا بن جاتا، لڑائی بن جاتی، خون ریزی جنگ ہو جاتی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت اس وقت عوام کے سامنے بلکہ قیامت تک لوگوں کے سامنے آئی، یہ حسن سردار ہے اور اس کی وجہ سے دو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں میں اصلاح ہوگی، صلح ہوگی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کو لکھتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جس طرح حسن رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھی تھے وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کی جماعت تھی، ٹھیک اسی طرح امیر معاویہ بھی مسلمان ہے اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہے. پھر ہی تو یہ حدیث پوری ہوگی کہ دو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، ایک مسلمانوں کی جماعت حضرت حسن کی ہے اور دوسری مسلمانوں کی جماعت حضرت امیر معاویہ کی ہے. تو گویا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سیرت کے حوالے سے چند ایک ان کے بالترتیب تو نہیں بلکہ ان کی زندگی سے لیے ہوئے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عمر بن عبد العزیز اسلام کے معروف کمانڈر بادشاہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں عمر بن عبد العزیز کو پتا چلا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو امیر معاویہ کو برا اور بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے. البدایہ والنہایہ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. عمر بن عبد العزیز نے حکم دیا رحمت اللہ علیہ اس شخص کو پکڑا جائے. اس کے بیانات دینے کے بعد جب فرد جرم اس پر عائد کی گئی کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، امیر معاویہ کس نے گستاخی کی ہے، تو عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں اس کو قاضی نے فیصلہ کر دیا، اس پر فرد جرم عائد ہوئی، لیکن اس کو سزا جلاد نہیں بلکہ وقت کا خلیفہ عمر بن عبد العزیز اپنے ہاتھ سے دے گا تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو اللہ کے نبی کے اصحاب پر بولنے کی. تو پھر عمر بن عبد العزیز نے امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے اس شخص کو اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے تھے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں اور امیر معاویہ کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ محدث ہیں، ان سے کسی نے سوال کر دیا معاویہ بن سفیان اور عمر بن عبد العزیز میں سے کون افضل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کے ساتھ غزوات اور دیگر سفروں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ناک میں مٹی کے ذرات گئے تھے، حضرت امیر معاویہ کی ناک میں ڈلنے والی وہ دھول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں اور آپ کے سفروں میں تھی، اگر اس دھول کو ناک سے باہر نکالا جائے عمر بن عبد العزیز تو اس ذرات کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، وہ صحابی رسول ہیں. عمر بن عبد العزیز مثالی حکمران ہیں، اللہ کا ولی ہے، اسلام کو بہت فائدہ پہنچا، لیکن اگر تم کمپیریزن کرو گے تو امیر معاویہ کی ناک میں ڈلنے والی دھول کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کرتے. حضرت امام اعمش رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا عمر بن عبد العزیز کی شخصیت اور امیر معاویہ کی شخصیت کے بارے میں بتلائیے ذرا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی شخصیت اور ان کے عدل و انصاف کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا اگر تم معاویہ رضی اللہ عنہ کو پا لیتے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے حلم اور بردباری کی بات کرتے ہیں کہ امیر معاویہ
बड़े हिल्म वाले थे। कहा नहीं, अल्लाह की कसम उनके अदल और इंसाफ के बारे में कह रहा हूं। जो तुम उमर इब्न अब्दुल अजीज के अदल और इंसाफ की बात करते हो, अगर तुमने अमीर मुआविया का दौर देखा होता तो फिर तुम्हारे क्या कहने होते। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की मनिद अमल साले करो, उनकी तरह नक्शे कदम, उनके नक्शे कदम पर चलो। तुम लोगों की अक्सरियत तुम्हारे बारे में यही कहेगी कि ये शख्स हिदायत याफ्ता है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम इनकी मनिद ईमान लाओगे तो हिदायत याफ्ता हो। इमाम आमश कहते हैं अमीर मुआविया की तरह जिंदगी अपनाओ, उनके नक्शे कदम पर चलो, हर शख्स तुम्हें देखने वाला कहेगा कि तू हिदायत याफ्ता है। हज़रात गिरामी कदर, बात लंबी हो गई। सय्यदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का तारुफ करवाते हुए आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ। सय्यदना अबू बकर की सीरत के चंद पहलू इंशाअल्लाह आइंदा खुतबात जुमा में ले आएंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान की बात थी, इसलिए कि लोग बरमला उनको गालियाँ दें और उनसे मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नबी की मोहब्बत के सच्चे दावेदार मौजूद हों तो कम अज कम अपनी जुबान से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत में वो ईमान भरे पहलू भी न बयान करे तो फिर हमारा उनसे मोहब्बत का वो क्या हक होगा, हम उनसे मोहब्बत के दावे में क्या हक रखते हैं। हज़रत गिरामी कदर, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बात हो रही थी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का तो ये मिजाज था, वो तो अपनी राया में लोगों को देखा करते थे कि इनके ईमान का लेवल क्या है। हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी रियाया में ईमान का लेवल चेक करने के लिए अपने एक खुतबा जुमा में ये बात कह दी कि लोगों, वक़्त का बादशाह अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन अमीर मुआविया ये ऐलान करता है कि आज के बाद जंगो जदल में, जंगो जिदाल में, जिहाद में जो माल मिलेगा उस माल को मैं अपनी मर्जी से सरफ करूंगा। माल फै मिलेगा, लड़ाई के बगैर हमें जो गलबा मिलेगा उससे माल आएगा, उसे भी हम जैसे चाहेंगे वो माल हम अपनी मर्जी से सरफ करेंगे। खामोश, पूरा मजमा खामोश है, किसी ने कोई बात न की। दूसरा जुमा आया, फिर यही बात को दोहरा दिया। तीसरा जुमा आया, फिर यही कहने लगे कि आज के बाद माले गनीमत मेरी मर्जी से तकसीम होगा, माले फै मेरा हक है। तीसरे जुमे में एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा ये माल अमीरुल मोमिनीन का नहीं है, ये इस्लामी अफवाज का यानी हमारा माल है। अल्लाह अकबर। माल फै भी आम लोगों का हक है। जो शख्स हमारे इस माल के दरमियान हाइल होगा, दौरान खुतबा आदमी खड़ा हुआ कहता है इस माल के तकसीम में अगर कोई शख्स हाइल हुआ तो उसका फैसला हमारी तलवारें करेंगी। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने कहा इसे पकड़ ले, उसे कमरे में ले गए। बयान करने वाला बयान करता है हमने समझा कि अमीरुल मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इसको कमरे में ले जाकर कत्ल कर देंगे। इसकी ये जुर्रत कि वक़्त के खलीफा के सामने बात करता है। लोगों को फिक्र लाहिक हुई। कुछ देर गुजरने के बाद दरवाजा खोल दिया गया तो जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि अमीरुल मुआविया जिस जगह पर बैठे हुए थे अपने साथ बराबर में उस शख्स को बिठाया हुआ था और कहने लगे बात सुनो, ये बात याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना था कि मेरे बाद कुछ ऐसे हुक्मरान आएंगे जो जुल्म और नाइंसाफी पर मबनी बातें करेंगे मगर कोई भी उनकी बात को रद्द करने वाला नहीं होगा और वो बादशाह जहन्नुम के अंदर दाखिल होंगे। मैं तो फिक्रमंद रहा, मैंने पहले खुतबा में ऐलान किया, किसी ने रद्द न किया। मैंने दूसरे खुतबा में ऐलान किया, किसी ने रद्द न किया। मैं रोता रहा, मैं अपनी तन्हाइयों में सोचता रहा। अमीर मुआविया तेरी मईयत रसूल, ये तेरे गज़वात और तेरे माल खर्च करना, तेरी जिंदगी की मेहनतें बर्बाद हो गई। आज तू वक़्त का खलीफा है, लोग तेरी बात को रद्द नहीं करते, तू जुल्म पर मबनी बात कर रहा है। उस बात को रद्द करने वाला
वाला कोई नहीं है। प्यारे पैगंबर ने कहा था अगर किसी जिंदगी में ऐसा बादशाह आ जाए कि उसकी बात के जुल्म और सितम पर मबनी बात को कोई रद्द न करे, वो बादशाह अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। मैं तो 2 जुमा के बाद रोता रहा, अमीर मुआविया क्या तू जहन्नमियों में शामिल है? फिर मैंने तीसरे जुमा में जब ये बात कही, मेरा ये भाई जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है, इसने खड़े होकर जब मेरे जुल्म के खिलाफ ऐलान किया तो मेरे दिल में हौसला आया कि नहीं नहीं, तू उन बदबख्तों में नहीं है, रब ने तेरा मुकद्दर जन्नत रखा है और इसलिए मैंने इससे मोहब्बत की है कि मेरी गलत बात के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत इसके अंदर मौजूद है। ये है वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही थक गए ये दास्तां कहते कहते। आज के खुतबा में जो वसअत थी यकीनन मेरे रब का तोहफा है, उसी की इनायत है। अल्लाह हमारे अमल की इस्लाह फरमा दे और इल्म में बरकत अता फरमा दे, हमारी तन्हाइयों को हमारे ज़ाहिर से ज़्यादा खूबसूरत बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी।